بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP ٹی وی کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں 20ویں ایپیسوڈ۔ معزز دوستو، یہ ایپیسوڈ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے۔ معزز دوستو، اگر اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ نامکمل ہے، کیونکہ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، صحابہ کرام کے لیے وقف کر دیا کہ اس میرے گھر میں نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، ہر طرح سے دینی کام جو بھی ہو وہ آپ اس گھر کے اندر کریں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر مہمان بنایا، اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے۔ معزز دوستو، یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام اور والد کا نام ایک ہی ہے، تقریباً ایک ہی ہے۔ دیکھیں، حضرت ارقم بن ابی الارقم، ابی ارقم آپ کے والد کا اصل نام عبد مناف بن اسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم قریشی مخزومی ہے۔ ان کی والدہ امیمہ بنت حارث ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبداللہ کے نام سے لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، اور آپ نے جو گھر دیا تھا وہ اس کے نسبت کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو آپ کو گھر دیا تھا تو اس کو پکارا جاتا تھا، مشہور ہو گیا تھا کہ دار ارقم، دار ارقم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری احادیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بیان فرمائی اور واقعات رونما ہوئے۔ اس وجہ سے دار ارقم کے نام سے بہت زیادہ واقعات مشہور ہیں، جیسے کہ مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ دار ارقم یعنی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول جو کیا وہ بھی دار ارقم کے اندر کیا۔ اور سب سے ایک عجیب بات دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دار ارقم کے نام سے سکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو ناظرین اکرام، اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والوں میں ہیں، قدیم الاسلام ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 12ویں تھے، یعنی کہ ان سے پہلے صرف 11 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں مال غنیمت سے ایک تلوار دی تھی، اور پھر اس تلوار کے ساتھ ہمیشہ یہ جہاد کرتے رہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات حاصل کرنے پر مقرر فرمایا تھا، یعنی کہ ان کو وزیر خزانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لگایا تھا، یعنی کہ وزیر خزانہ کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا۔ یہ وہی شخص ہیں جن کے گھر میں ہجرت سے پہلے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جب مشرکوں کا خوف تھا، ان کا گھر کوہ صفا کے نیچے تھا، یہاں تک کہ پورے 40 آدمی مسلمان ہو گئے۔ ان 40 کے آخری شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 40 کی تعداد پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان ان کے گھر سے باہر نکلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا زیادہ عبادت کا شوق تھا، اتنا زیادہ شوق تھا، ایک دفعہ انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی تیاری کر لی، اپنا سامان سفر باندھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر پر جانے سے پہلے حاضر ہوئے، کیونکہ رخصت ہونے کی آپ سے اجازت اور دعا لینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ارقم، پہلے تم یہ بتاؤ تم کیوں جانا چاہتے ہو، کوئی ضرورت ہے یا کسی تجارت کی غرض سے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، نہ تو کوئی ضرورت ہے نہ تجارت، بلکہ بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ارقم، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اس مسجد میں ایک نماز اور مسجدوں کی ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے سوائے کعبہ کے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ فسخ کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے ایک بڑی مشہور حدیث شریف بھی بیان فرمائی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہے اور امام کے نکل آنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان میں تفریق کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو ہٹانے کے خود ان کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، یہ اس شخص کی مثل ہے کہ جو اپنی آنتوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ حضرت عثمان بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد کی جب وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 83 سال تھی، یعنی کہ 53 ہجری میں وفات ہوئی اور آپ کی عمر اس لحاظ سے 83 سال بنتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کی وفات 55 ہجری میں ہوئی اور اس لحاظ سے ان کی عمر 85 سال ہوئی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے کی نماز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ تو جب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی، تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ یہ کہیں پر گئے ہوئے تھے، مقام عقیق میں تھے۔ تو اس وقت مدینے کا حاکم مروان بن حکم تھا، انہوں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک غیر حاضر شخص کے انتظار میں دفن نہ کیا جائے گا؟ اور یہ کہہ کے اس نے چاہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھا دے، مگر آپ کے دوسرے بیٹے عبید اللہ بن ارقم نے مروان کی یہ بات نہیں مانی، اور ان کے ساتھ تمام بنی مخزوم اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں باہمی گفتگو ہوئی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آگے اور انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس طرح حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ معزز دوستو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔